أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاؤر فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. سورۃ البقرہ آیت نمبر 233۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس سے پہلے کی آیات میں طلاق کا تذکرہ فرمایا تو عام طور پر طلاق کے بعد میاں بیوی کے درمیان چھوٹے بچوں کی پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں۔ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، دونوں الگ الگ رہنے لگتے ہیں، لیکن بچوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان بچوں کا مستقبل کیسے ہوگا۔ اگر بچہ چھوٹا ہے، دودھ پینے والا بچہ ہے، تو کیا اس بچے کو اس کی ماں دودھ پلائے گی، یا پھر طلاق دینے کی وجہ سے بچہ اس کے باپ کے ہاتھ حوالے کر دے گی، یا پھر بچوں کو لے کر دونوں آپس میں بڑے اختلاف کا شکار ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 233 میں بچے سے متعلق بڑا خوبصورت سا نظام بیان فرمایا ہے، تاکہ نہ بچے کو تکلیف ہو، نہ بچے کے باپ اور اس کی ماں کو کوئی نقصان ہو۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اور والدات یعنی مائیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے اولاد کو مکمل 2 سال تک دودھ پلائیں۔ ماؤں کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ ان کے جو بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، تو پیدائش کے بعد سے مسلسل 2 سال تک کے انہیں دودھ پلائیں۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اور یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو رضاعت مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ رضاعت کہتے ہیں دودھ پلانے کو، تو دودھ پلانے کی جو مدت ہے، اس مدت کی جو تکمیل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اس کی تکمیل کی مدت ہے 2 سال۔ 2 سال کے بعد اب اگر کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو وہ اضافی ہے، ورنہ جب کہا جاتا ہے کہ یہ بچہ دودھ پیتا بچہ ہے تو یہ اس وقت کہا جائے گا جب اس کی عمر 2 سال ہوگی یا 2 سال کے اندر ہوگی۔ 2 سال سے زائد ہو جائے تو ایسی صورت میں اب اس کے لیے دوسری غذا بھی مناسب ہوگی، اور اگر 2 سال کے بعد بچہ دودھ پیتا ہے تو وہ دودھ غذا کے قائم مقام ہوگا، کھانے پینے کے قائم مقام ہوگا، جیسے بڑا آدمی دودھ پیتا ہے۔ آدمی بڑا ہونے کے بعد بھی رات میں سوتے وقت میں، دن میں
دودھ کا استعمال کرتا ہے، لیکن وہ دودھ غذا کے طور پر ہوتا ہے، ایسے ہی بچے کے 2 سال کی عمر پہنچ جانے کے بعد اگر وہ پھر دودھ پیتا ہے تو وہ دودھ کا حکم ہوگا غذا کا حکم، رضاعت کا دودھ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ مائیں اپنے بچوں کو مکمل 2 سال تک دودھ پلائیں۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو رضاعت مکمل کرنا چاہتا ہے۔ رضاعت مکمل کرنا، اگر مثال کے طور پر جیسے کوئی شخص ہے، کسی شخص نے اپنے 1.5 سال کے بچے کو کسی اجنبی عورت کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ میرے اس بچے کو آپ دودھ پلائیے۔ بچے کی عمر 1.5 سال ہے، اجنبی عورت کے ہاتھ میں اس نے دیا کہ اس بچے کو دودھ پلائیے۔ اس عورت نے اس بچے کو تقریباً 5 مرتبہ دودھ پلایا، تو ایسی صورت میں وہ عورت اس بچے کی رضاعی ماں بن جائے گی، کیونکہ بچے کی عمر 2 سال کے اندر ہے، اور پھر وہ بچہ اگر مکمل پیٹ بھر کے اس طرح سے 5 مرتبہ دودھ پی لیتا ہے اس عورت کا، تو یہ رضاعتی رشتہ ثابت ہو جائے گا۔ اب یہ بچے کی وہ ماں بنے گی۔ اب اگر اس عورت کا کوئی دوسرا بچہ ہو، بیٹا یا بیٹی، اس کا نکاح اس بچے کے ساتھ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بچہ اور اس کے اپنے بچے یہ دونوں آپس میں رضاعی بھائی بہن بن جائیں گے۔ لیکن اگر اس شخص نے 2.5 سال کی عمر میں اپنا بچہ کسی دوسری عورت کو دیا اور کہا کہ میرے اس بچے کو آپ دودھ پلائیے، 2.5 سال کے بچے کو ایک عورت دودھ پلاتی ہے 5 مرتبہ، 6 مرتبہ، 10 مرتبہ، تو بھی وہ رضاعی ماں نہیں بنے گی، کیونکہ رضاعت کا رشتہ ثابت ہوتا ہے 2 سال کے اندر۔ 2 سال کے اوپر ہو جانے کے بعد اس بچے کو چاہے جتنی عورتیں دودھ پلا لیں، وہ رضاعی مائیں نہیں بنتی اور رضاعی رشتہ اس سے ثابت نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو رضاعت مکمل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 2 سال تک مکمل دودھ پلائیں۔ مطلب یہ ہوا کہ 2 سال کی عمر یہ رضاعت کو ثابت کرتی ہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور باپ کی ذمہ داری ہے انہیں کھلانا پلانا، کپڑا پہنانا، حالات کے اعتبار سے، اپنے استطاعت کے اعتبار سے، یعنی بچے کو جو دودھ پلا رہی ہے اس کی ماں، باپ کی ذمہ داری ہے۔ طلاق دے دینے کے بعد آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا اور اس کا بچہ ایک چھوٹا سا ہے جس کی عمر 1 سال کی ہے، اس بچے کو دودھ کی ضرورت ہے، تو باپ تو اس سے الگ ہو جائے گا اس کی ماں سے طلاق کی وجہ سے، لیکن بچے کو تو تفریق الگ نہیں کیا جا سکتا۔ بچہ ابھی ماں کے پاس ہے، ماں اسے دودھ پلا رہی ہے، تو ایسی حالت میں باپ کی ذمہ داری ہے علی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، کہ یہ آدمی اپنے بچے کی اس ماں کو کھلائے پلائے، اسے کپڑا دے، اس کو روزی دینا، کھلانا پلانا، کپڑا دینا، یہ اس کی ذمہ داری ہوگی اس وقت تک جب تک کہ وہ بچہ اس کی ماں سے دودھ پی رہا ہے۔ یعنی 1 سال کی عمر کا تھا، اب 1 سال تک اگر وہ ماں اسے دودھ پلاتی ہے اور یہ دونوں میاں بیوی تو الگ ہو گئے ہمیشہ کے لیے، 3 طلاق ہو چکی ہے یا 1 ہوئی ہے یا 2 ہوئی ہے، رجوع نہیں کر رہے ہیں وہ لوگ، تو جب الگ ہو گئے تو مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ اب تو میری بیوی نہیں رہی، تو میں کیوں اسے خرچ دوں، میں کیوں اسے پیسہ دوں، میں اس کے لیے کھانے پینے کا خرچ کیوں کروں،
وہ جس گھر میں رہ رہی ہیں اس گھر کا کرایہ میں کیوں دوں، وہ تو میری بیوی نہیں رہی۔ تو شریعت کہتی ہے کہ جب تک وہ تمہارے بچے کو دودھ پلاتی ہے، دودھ پلانے کی جو مدت ہے 2 سال تک، اس وقت تک تمہاری ذمہ داری ہوگی کہ تم اس کے بدلے، اس بچے کے دودھ پلانے کے بدلے میں اسے کھانا بھی دو گے، پانی بھی دو گے، کپڑا بھی دو گے، اس کا دیگر انتظام بھی آپ کرو گے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، اور کسی پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ یعنی وہ عورت بچے کو دودھ پلاتے ہوئے اس کے باپ سے یہ نہیں کہے گی کہ نہیں مجھے مہینے کے 20,000 چاہیے، مجھے 25 چاہیے، مجھے 30 چاہیے۔ حالانکہ سامنے والا شخص جس نے اس کو طلاق دیا ہوا ہے اس کی تنخواہ ہی 20,000 روپیہ ہے، اور یہ عورت 20,000 کا مطالبہ کر رہی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لا تکلف نفس الا وسعها۔ اب وہ خرچ کس طرح سے کرے گا؟ اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق۔ اس لیے کہ بسا اوقات ایک آدمی اپنی بیوی پر جب خرچ کرتا ہے تو کوئی ماہانہ 2,000 خرچ کر رہا ہے بیوی پر، کوئی ماہانہ 5,000 خرچ کرتا ہے، کوئی ماہانہ اس سے زیادہ خرچ کر دیتا ہے، کوئی پیسہ الگ سے دیتا ہے، کھانے پینے کا سامان الگ سے لاتا ہے، اس کی شاپنگ کے لیے پیسے الگ سے دیتا ہے۔ وہ اپنی استطاعت کے مطابق کرتا ہے۔ اگر کسی کی تنخواہ صرف 10,000 روپیہ ہوگی تو کیا اپنے بیوی کو شاپنگ کے لیے 5,000 دے گا؟ وہ ادھر ادھر جانے کے لیے 2-3 ہزار روپے دے گا؟ تب پھر کھلائے گا کیا، پلائے گا کیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو نظام ہوگا یہ نظام اس کی استطاعت کے مطابق ہو، کیونکہ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایسی صورتوں میں عورتیں باقاعدہ وکیلوں کا سہارا لے کر مردوں پر زبردستی کرتی ہیں کہ اتنا ماہانہ آپ کو دینا ہی ہے۔ اب وہ آدمی طلاق دینے کے بعد بھی اپنے بچے کی خاطر پریشان ہو جاتا ہے کہ مجھ پر 10,000 روپیہ ماہانہ جرمانہ لگایا گیا ہے کہ اسے دوں، مجھے 15,000 روپیہ دینے کا حکم دیا گیا کہ میں اس کو دوں۔ 15,000 کی کیا ضرورت ہے اس کو کہ کھانے پینے کے لیے 15,000 روپے لگتا ہے؟ تو اس طرح سے آدمی پریشان ہو جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں لا تکلف نفس الا وسعها، یہ جو خرچ ہوگا یہ خرچ استطاعت کے مطابق ہوگا، کھانا پینا ہو، کپڑا ہو، یہ استطاعت کے مطابق۔ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ، ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے بچے کا استعمال کر کے تکلیف نہیں دی جائے گی۔ آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، اب ان کے پاس 5 مہینے کا بچہ ہے، ماں کو بچے سے محبت ہے، باپ کہتا ہے کہ بچہ باپ کا ہوتا ہے، لاؤ بچے کو۔ آدمی کے ماں باپ کہتے ہیں بچے کو لے لو اس کے ماں سے، نہیں رکھنا ہے بچے ماں کے پاس۔ بیچاری ماں کو اس کے بچے سے محبت ہے، وہ چاہتی ہے کہ کم سے کم 2 سال کا عرصہ تو رہنے دو، ہم دودھ پلاتے ہیں، دودھ پلائیں گے، جب تک ہم سنبھالیں گے بعد میں آپ کو دے دیں گے، نہیں ہم کو نہیں رکھنا ہے آپ کے پاس، دے دو۔ ظاہر سی بات ہے جس ماں نے اس بچے کو جنم دیا ہے اس کی گود سے اگر اس بچے کو چھین لیا گیا تو ماں کو تکلیف ہوگی۔ طلاق دیا ہے لیکن طلاق کے بعد اب اس بچے کے ذریعے ماں کو تکلیف دی جا رہی ہے۔ یا ایسا ہو سکتا ہے کہ ماں اس بچے کو نہیں رکھنا چاہتی، ماں کہتی ہے کہ یہ بچہ آپ کا ہے، آپ لے جائیے، آپ دودھ پلانا ہے کسی اور جگہ پلا لیجئے، ہم نہیں پلائیں گے۔ آدمی کہتا ہے نہیں آپ پلاؤ، عورت کہتی ٹھیک ہے اگر میں اسے دودھ پلاؤں گی تو ایسی صورت میں مجھے خرچ دینا پڑے گا، بچے کو سنبھالنا، بچے کو دودھ پلانا، اس کے لیے آپ کو خرچ دینا پڑے گا۔ آدمی کہتا نہیں 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا، 2 سال تک کہ تم کو بچہ سنبھالنا ہے۔ زبردستی کرنے لگے، بچے کو سنبھالنا بھی ہے، دودھ پلانا بھی ہے، اور آدمی خرچ بھی نہیں دینا چاہتا، ماں کو تکلیف دینا چاہتا ہے، تو کہتے ہیں ایسی تکلیف بھی نہیں دی جائے گی۔
اگر ماں اپنی مرضی سے بغیر خرچ لیے دودھ پلانا چاہتی ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، ورنہ آدمی کی ذمہ داری ہے دودھ پلانے کے بدلے میں اس پر خرچ کرنا۔ اور پھر آدمی ماں کے گود سے بچے کو چھین کر کسی دوسری عورت کے پاس نہیں دے سکتا، جبکہ ماں چاہتی ہے کہ اسے دودھ میں خود پلاؤں۔ اور پھر قرآن کہتا ہے وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ، اور باپ کو بھی اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف نہیں دی جائے گی۔ جیسے ماں کو بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے، ایسے ہی باپ کو بھی اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے۔ اب باپ کو تکلیف بچے کی وجہ سے کیسے ہو سکتی ہے؟ آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دیا ہے، اس کا وہ چھوٹا بچہ ہے، آدمی چاہتا ہے کہ میں نے طلاق دے دیا لیکن یہ بچہ ہے، اس بچے کو آپ 1 سال تک اور دودھ پلا لو، آپ رکھو اپنے پاس، ہم بعد میں لے جاتے ہیں، آپ کو جو خرچ لگتا ہے وہ ہم خرچ دے دیں گے۔ اس بچے کو ادھر ادھر دوسری عورتوں کے پاس دینے کے بجائے جو اصل ماں ہے اس کے پاس رکھے، اس کی نگرانی صحیح ہوگی، نگرانی صحیح ہوگی، تربیت صحیح ہوگی، اس کا اچھا خیال رکھا جائے گا۔ عورت کہے نہیں تم نے مجھے طلاق دے دیا ہے، اب میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی، تمہارے بچے کی بھی نہیں۔ اب اس کی وجہ سے آدمی پریشان کہ یہ معصوم بچہ ہے، اس بچے کا میں کیا کروں، کون سی عورت کے پاس لے جا کے کس کو دوں، کون اتنا ہمدرد رہنے والا ہے، ماں سے زیادہ ہمدرد کوئی دوسرا نہیں رہے گا۔ تو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی ماں کے پاس رکھے، خرچ دینے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن عورت ضد کر رہی نہیں ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب شرارت عورت کی ہے، اپنے گود کے بچے کو وہ دودھ نہیں پلانا چاہتی ہے، تو اس طرح سے وہ باقاعدہ اپنے سابقہ شوہر اس نے طلاق دیا ہے اس کو تکلیف دینا چاہتی ہے، اس سے انتقام لینا چاہتی ہیں، اس کو پریشان کرنا چاہتی ہے بچے کے بہانے سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ، کہ باپ کو بھی، بچے کے باپ کو بھی اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور وارثین پر بھی اسی طرح کی ذمہ داری ہے، یعنی جس طرح سے طلاق کے بعد بچے کی ماں کے لیے ضروری ہے کہ اس کا باپ، بچے کا باپ اس کی ماں کو خرچ دے، کھانے پینے کا خرچ دے، کپڑے کا خرچ دے، لیکن طلاق دینے کے چند دن کے بعد آدمی کا انتقال ہو گیا، طلاق دینے کے چند دن کے بعد آدمی کا انتقال ہو گیا اور اس عورت کے گود میں 1 سال کا بچہ ہے۔ اب وہ عورت اس بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، اب اس کے خرچ کا کیا ہوگا؟ کون اس پر خرچ کرے گا؟ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، جو اس بچے کے وارث ہیں یا اس آدمی کے وارث ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے بچے کے دودھ پلانے کے بدلے میں وہ اس عورت پر خرچ کرے، یعنی عورت کے سسرال والے، آدمی کے جو باپ ہیں، ماں ہیں، کیونکہ آدمی کا مال کس کے پاس گیا؟ اس کے ماں باپ کے پاس، اور وہ جو بچہ ہے وہ بچہ بھی اس آدمی کا وارث ہے، آدمی کا انتقال ہو گیا، بچہ اس کا باپ ہے، تو آدمی کے مرنے کے بعد اس کے مال کا وارث وہ بچہ بھی ہوگا، وہ عورت تو نہیں ہوگی کیونکہ طلاق ہو گئی اس کو، اور اسی طرح سے اس کے ماں باپ اس کے وارث ہوں گے، اس کے بھائی بہن اس کے وارث ہوں گے، جو بھی رشتہ دار ہیں۔ تو اس طرح سے جو وارثین ہیں اب ان کی ذمہ داری ہے کہ بچے کا باپ تو نہیں رہا، اب اس کے وارثین اس کی ماں پر خرچ کریں، اس کو خرچہ دیں اس وقت تک جب تک کہ وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاؤُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اور اگر وہ دونوں آپسی رضامندی سے، مشورے سے اس کا دودھ چھڑا دینا چاہتے ہیں، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے۔ بچے کی عمر 1.5 سال کی ہو گئی، ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا دودھ بند کر دو، ہو سکتا ہے کوئی ضرور نہیں کہ 2 سال تک ہی بچے کو دودھ پلایا جائے، 2 سال سے پہلے بھی بچے کا دودھ بند کیا جا سکتا ہے، بچے اس کے بعد پھر باہر کا دودھ پی کر بھی رہ سکتے ہیں۔ اگر یہ دونوں آپسی رضامندی سے، مشورے سے
یہ طے کر لینا چاہتے ہیں کہ بچے کا دودھ بند کر دیا جائے، اب اس کو باہر کا دودھ دیا جائے، باہر کی غذا دے دی جائے، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ بچہ 2 سال کے پہلے بھی دودھ بند کر سکتا ہے، وہ دوسری غذا کا استعمال کر سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ دودھ کی جو عمر ہے، رضاعت کی جو عمر ہے وہ 2 سال ہے، رضاعت کی عمر 2 سال ہے۔ اس سے پہلے اگر دودھ چھڑانا چاہتے ہیں، دودھ بند کر دینا چاہتے ہیں تو جائز ہے، اور 2 سال کے بعد بھی اگر دودھ پلانا چاہتے ہیں تو 2 سال کے بعد دودھ پلا سکتے ہیں، مگر وہ اس کا حکم رضاعت کا حکم نہیں ہوگا، 2 سال کے بعد کا رضاعت کا حکم نہیں ہوگا، وہ ایک عام غذا کی طرح دودھ ہو جائے گا۔ اصل رضاعت کا جو دودھ ہے وہ 2 سال تک ہے۔ تو اس طرح سے 2 سال کے پہلے اگر کسی کو دودھ چھڑا دینا ہے تو ماں باپ نے آپس میں آپسی رضامندی سے ایسا کر سکتے ہیں، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر تم چاہو کہ تم اپنی اولاد کو دودھ پلانے کے لیے کسی دایا کو تلاش کر لو، کسی دودھ پلانے والی عورت کو تلاش کر لو، تو فلا جناح علیہما، تب بھی تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے آدمی نے طلاق دیا، عورت دودھ نہیں پلانا چاہتی ہے، یا یہ دونوں چاہتے ہیں کہاں بچے کو رکھیں، یہ بچے کو ملنے کے لیے آدمی آئے گا، اس طرح سے دونوں کا آمنا سامنا ہوگا، پھر اختلافات ہوں گے۔ ایک کام کرتے ہیں، اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے کوئی اچھی عورت کا انتخاب کر لیتے ہیں اور اسے یہ بچہ دے دیتے ہیں، 1 سال تک یہ بچہ اس کے پاس رہے گا، وہ دودھ پلائے گی، جو خرچ ہوگا اسے دے دیں۔ یہ جو درمیانی جو عورت ہے اس کو دایا بھی کہا جاتا ہے۔ دائی حلیمہ مشہور ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے تقریباً 2 سال تک دودھ پلایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بعد۔ تو اس طرح سے کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو دودھ پلاتی ہیں اور اس طرح مطالبہ کرنے پر دودھ پلا سکتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم یہ چاہو کہ تم کسی دایا کو تلاش کرو دودھ پلانے کے لیے تمہاری اولاد کو، فلا جناح علیہما علیکما، تب بھی تم پر کوئی حرج نہیں ہے، تم ایسا بھی کر سکتے ہو۔ لیکن یہاں خاص اس بات کی طرف توجہ دی گئی ہے کہ بچے کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اگر ماں پلا رہی ہیں تو اس کا باپ خرچ دے کر سکون سے بچے کا خیال رکھنے کے لیے اسے معاوضہ دیتا رہے، اور بچے کو دودھ نہ پلا کر بچے کی ماں بچے کے باپ کو نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ باپ کو نقصان نہیں، حقیقت میں وہاں بچے کو نقصان ہو رہا ہے۔ ماں باپ کے درمیان بچہ پیس رہا ہے، بچہ تکلیف کا شکار ہو رہا ہے۔ اور اگر ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ دونوں کے درمیان جمنے کے قابل ہو تو کسی تیسرے کو رکھو، کوئی اور عورت، تو وہ بھی تمہارے لیے جائز ہیں، لیکن کب؟ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جبکہ تم انہیں بھلائی کے ساتھ اچھے طریقے سے ان کا معاوضہ دے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ جب بچہ لے کر گئی تھی، کس وجہ سے لے کر گئی؟ وہ دودھ پلانے کے لیے معاوضہ ملتا ہے۔ وہاں کے لوگ، عورتیں جو مکہ آئی تھی، وہ بڑے بڑے مالداروں کے بچوں کو تلاش کر رہی تھی، کیونکہ انہیں یہ معلوم تھا کہ مالدار کا بچہ اگر لے کر جائیں گے دودھ پلانے کے لیے تو اس کا باپ زیادہ معاوضہ دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے تیار نہیں تھے، کیونکہ ان کے باپ ہی نہیں تھے، یتیم بچہ ہے، تو ان کو لگتا تھا کہ اس بچے کو دودھ پلانے سے معاوضہ کم ملے گا، تنخواہ کم ملے گی، اس لیے لے کر نہیں جا رہے تھے۔ لیکن دائی حلیمہ جب لے کر گئی ہیں تو ان کی زندگی میں جو برکت آئی ہے تو انہیں اندازہ ہوا کہ پھر یہ بچہ تو بہت بابرکت ہے۔ تو اس طرح سے باقاعدہ معاوضہ لے کر عورتیں دودھ پلایا کرتی تھی۔ تو یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کسی دوسری عورت کو اپنا بچہ دیتے ہو دودھ پلانے کے لیے
تو عام کا قاعدے اور دستور کے مطابق آپ کے معاشرے میں ایک دودھ پلانے والی عورت کو جتنا پیسہ دینا چاہیے یا دیا جاتا ہے اس طرح آپ بھی دو۔ اگر آپ معاوضہ دو گے تو بچے کی حفاظت بھی کرے گی، بچے کو صحیح سنبھالے گی اور دودھ پلائے گی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو، یعنی مرد بھی اللہ سے ڈرے، عورت بھی اللہ سے ڈرے، اپنے معاملات میں، بچے کے معاملات میں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ تمہاری حرکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ہیں، وہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے۔ عورت کس طرح سے بچے کو تکلیف دے رہی ہے، یا عورت کس طرح سے اس کے باپ بچے کے باپ کو تکلیف دیتی ہے، یا آدمی کس طرح سے تکلیف دیتا ہے، کون کس کا حق مارتا ہے، کون عورت کا حق مار رہا ہے، کون بچے کا حق مار رہا ہے، کون شوہر کا آدمی کا حق مار رہا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ہیں۔ جس طرح سے نکاح انتہائی احترام سے ہوتا ہے، ایسے ہی او تسریح بِإِحْسَان، اللہ نے کہا تھا چھوڑنا ہے تو بھی اچھے طریقے سے چھوڑو، احترام سے چھوڑو۔ طلاق دینا ہی ہے، زندگی میں الگ ہی ہونا ہے تو سارا سب کچھ توڑ تاڑ کے نہ بھاگو۔ گھر ہے، گھر کو منہدم کر دیا، رشتہ ہے زندگی بھر کے لیے گندا کر دیا، ایسا نہیں۔ احترام کے ساتھ الگ ہو جاؤ، پتہ نہیں زندگی میں پھر کبھی کب ملنے کا موقع ملے، ان کا نہیں ان کے گھر میں دوسرے لوگ مل جائیں، دوسروں کے رشتے ہو جائیں، اس کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کا احترام کرنا ہے، طلاق کی وجہ سے بچوں کو نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے سے متعلق اس آیت میں ایک بہترین یہ نظام بتایا ہے، کیونکہ عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ طلاق دینے کے بعد بچے کے معاملے کو لے کر میاں بیوی مرد اور عورت دونوں آپس میں لڑائی کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بچے کا معاملہ کورٹ تک چلا جاتا ہے، اور کورٹ کی وجہ سے دونوں کے بیچ میں بچہ پریشان ہے۔ اگر بچہ ماں کے پاس ہے تو ماں شرط لگاتی ہے کہ یہ آدمی زندگی بھر بچے کے پاس نہیں آئے گا، باپ کے پاس ہے تو وہ شرط لگاتا ہے کہ یہ عورت اس کے ماں کے اپنے بچے کے پاس نہیں آئے گی۔ تو دونوں طرف سے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ بچہ یا تو ماں سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے یا باپ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے۔ طلاق انہوں نے دیا ہے اور بچے کے ماں اور باپ کو انہوں نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، تو یہ بھی ظلم ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو آپس میں جو رشتے بنے ہوئے ہیں ان رشتوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کے اختلافات کی وجہ سے بچوں کا یا گھر کے دوسرے افراد کا نقصان کرنے سے ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔